اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ان مظلوموں پر اپنا کرم نازل فرما، ان کے زخموں پر صبر، ان کی آنکھوں میں امید اور ان کے ہاتھوں میں اپنی مدد نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، آج کی ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی تاریخ کا آئینہ ہے، ایک ایسی تاریخ جس میں ظلم کا چہرہ بدلتا رہا مگر اس کے خونی ہاتھ ہمیشہ وہی رہے۔ یہ ویڈیو ان مظلوموں کی صدا ہے جو دنیا کے شور میں دب چکی ہے، یہ ان بچوں کی چیخ ہے جن کے خواب ملبے تلے دفن ہو گئے، اور ان ماؤں کے آنسو ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے مٹی کے حوالے کیے۔ سامعین، دنیا کی تاریخ میں جب بھی ظلم نے سر اٹھایا، انسانیت نے دو راستے اختیار کیے، یا تو خاموش تماشائی بنی یا پھر اپنے ایمان کی قسم کھا کر ظلم کے مقابل کھڑے ہو گئی۔ لیکن اس بار فلسطین میں غزہ کی گلیوں میں انسانیت کی روح زخمی ہے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ حق اور باطل کی آخری جنگوں میں سے ایک کی جھلک ہے، جہاں ظالم کے پاس میڈیا ہے، طاقت ہے اور دنیا کی ہمدردیاں بھی، مگر مظلوم کے پاس صرف ایمان ہے۔ سامعین مکرم، اسرائیل جو آج خود کو مظلوم قوم کا نمائندہ کہتا ہے، کبھی نازی جرمنی کے کیمپوں میں قید ہوا کرتا تھا، جہاں ہٹلر نے نسل پرستی کے نام پر انہیں جلا کر، بھوکا رکھ کر، ذلت کے ساتھ مار ڈالا، مگر وقت کا پہیہ گھوما اور آج وہی قوم اپنے زخموں کے بدلے پوری انسانیت کو سزا دے کر لے رہی ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے جسے قرآن نے بنی اسرائیل کی فطرت کے طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں خبر دے دی کہ تم زمین پر 2 بار فساد کرو گے۔ آج ہم اسی فساد کا دوسرا باب دیکھ رہے ہیں، جہاں خون ارزاں ہے مگر میڈیا خاموش، بچے مرتے ہیں مگر دنیا دہشت گرد کا مطلب بدل دیتی ہے۔ سامعین، یہ ویڈیو صرف اسرائیل یا فلسطین کے بارے میں نہیں، یہ ہم سب کے بارے میں ہے، ہمارے ضمیر کے بارے میں ہے، ہمارے ایمان کے بارے میں ہے، کیونکہ جب ظلم عام ہو جائے اور ہم خاموش رہ جائیں تو پھر ظالم اور تماشائی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک قوم جو کبھی مظلوم تھی دنیا کی سب سے ظالم قوم بن گئی، کیسے یہودیت ایک مذہب سے بڑھ کر ایک نسلی تکبر میں بدل گئی، اور کیوں قرآن نے انہیں غضب یافتہ قوم قرار دیا۔ سامعین، یہ صرف تاریخ نہیں، یہ سبق ہے، یہ آئینہ ہے اور یہ آنے والے وقتوں کی وارننگ ہے۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آسمان بھی خون کے رنگ میں رنگ گیا ہے، جہاں بچے خواب نہیں دیکھتے کیونکہ ہر خواب کا انجام ایک دھماکہ ہے، جہاں مسجدوں کے مینار گرتے ہیں اور قرآن کے اوراق مٹی میں لت پت ملتے ہیں۔ یہ وہ زمین ہے جہاں ظالم کے ڈرون آسمان سے آگ برساتے ہیں اور زمین پر انسانیت کا خون بہتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسرائیل بنا کیسے؟ یہ قوم جو کبھی غلامی اور جلا وطنی کا شکار تھی، آج پوری دنیا کی گردن پر سوار کیوں ہے؟ 1948 ایک دن جب دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک اسرائیل نمودار ہوا، لیکن یہ ملک کسی خالی زمین پر نہیں بنا، یہ ایک چوری شدہ سرزمین پر بنا جہاں فلسطینی عرب صدیوں سے رہتے تھے۔ ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کی مسجدیں، سب کچھ ایک ایک کر کے چھین لیا گیا، اور پھر ایک ایسا ظلم شروع ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ سامعین، 1948 سے لے کر آج تک 10 لاکھ سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں بچے یتیم اور لاکھوں لوگ جلا وطن ہو گئے۔ انسانی حقوق کے تمام ادارے چیخ اٹھے، لیکن دنیا کے طاقتور ممالک امریکہ، برطانیہ اور فرانس سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ اسرائیل صرف ایک ملک نہیں، یہ پوری مغربی طاقت کا مرکز ہے۔ ان کے میڈیا، ان کے بینک، ان کی معیشت سب پر یہودی ذہنوں کا قبضہ ہے۔ سامعین، یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، اور ان کے عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا، حق کی آوازوں کو دبایا، اور جب بھی انہیں طاقت ملی انہوں نے ظلم کو عبادت سمجھ لیا۔ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک جنگ نہیں، یہ انسانیت کے خلاف مقدمہ ہے۔ دنیا کی طاقتیں جو ایک آنسوں کے لیے بھی قانون بدل دیتی ہیں، اب ہزاروں لاشوں پر خاموش ہے۔ کیونکہ میڈیا ان کا ہے، سچائی کی زبان بند ہے اور ظلم کے چہرے کو دفاع کا نام دیا گیا ہے۔ سامعین مکرم، ہٹلر نے جب نازی کیمپوں میں یہودیوں کو قید کیا تو دنیا چیخ اٹھی، کتابیں لکھی گئی، فلمیں بنی اور ہولوکاسٹ کو تاریخ کی سب سے بڑی انسانی تباہی کہا گیا، مگر آج وہی قوم ہولوکاسٹ کی مظلوم نہیں، نئی صدی کی نازی طاقت بن چکی ہے۔ غزہ کے بچے نئے ہولوکاسٹ کے گواہ ہیں، جہاں بم فضا سے گرتے ہیں اور نیچے بستروں میں سوئے ہوئے معصوم بچوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ سامعین، انسان نے سائنس تو حاصل کر دی مگر دل کی انسانیت کھو دی۔ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی بنائی لیکن اپنے ایمان کو دفن کر دیا۔ دنیا نے آزادی کے نعرے لگائے لیکن فلسطین کی زمین فلسطینیوں کے لیے قید خانہ بن گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مذہب نہیں بلکہ انسانیت بھی مات کھا گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقوں پر نہ چلو گے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو آج امت
مسلمہ بھول چکی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے دوستی ہمیں امن دے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ دوستی ہمیں اپنی شناخت سے محروم کر دے گی۔ خزاں کے اسپتال قبرستان بن چکے ہیں، پانی، بجلی، خوراک سب بند، بچے ملبے کے نیچے چیختے ہیں اور دنیا نیٹ فلکس پر مسکرا رہی ہے۔ یہی ہے جدید تہذیب، یہی ہے وہ مہذب دنیا جس نے انسانیت کے ضمیر کو سونے کی قیمت پر بیچ دیا۔ ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں، یہ ایمان اور تکبر کی جنگ ہے۔ یہ اللہ کے بندوں اور فرعون کی اولاد کے درمیان جنگ ہے۔ آج اسرائیل کے ٹینک فرعون کے رتھوں جیسے ہیں، ان کے ڈرون وہی عذاب ہیں جو کبھی بنی اسرائیل پر اترتے تھے، مگر اب وہ خود عذاب بن چکے ہیں۔ دنیا نے فرعون کو تاریخ کا سبق سمجھا، مگر بنی اسرائیل نے اسے اپنا رول ماڈل بنا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چنے ہوئے ہیں، مگر حقیقت میں یہ اللہ کے عتاب کے وارث ہیں۔ ان کے دلوں سے رحمت اٹھ چکی ہے، اور جب دل سے رحمت نکل جائے تو انسان نہیں رہتا بلکہ ایک درندہ بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ سب کچھ ہمیں صرف فلسطین کی کہانی نہیں سناتا، بلکہ یہ دنیا کے ضمیر کا جنازہ دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ طاقت جب ایمان کے بغیر ہو تو وہ تباہی بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسانیت زندہ ہے؟ کیا ہم واقعی جاگ چکے ہیں، یا ہم سب صرف ناظر ہیں جو ظلم کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں؟ ناظرین، جب ظلم اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا فیصلہ قریب ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ فرعون کو بھی طاقت دی گئی، نمرود کو بھی حکومت ملی، یہود کو بھی علم اور دولت عطا کی گئی، لیکن جب انہوں نے اسے تکبر اور خون میں بدل دیا تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سامعین، قرآن پاک کہتا ہے، پھر جب انہوں نے ہمیں غضب دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی زمین پر ظلم کے خلاف ایک الہی اتباع ہے۔ یہ دنیا کی ضمیر کے لیے ایک آخری وارننگ ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ فلسطین صرف ایک ملک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ فلسطین ایک امتحان ہے، ایک ایسا امتحان جس میں انسانیت، ایمان اور ضمیر تینوں کو پرکھا جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور کون صرف تماشائی رہتا ہے۔ سامعین، فلسطینی بچے صرف اپنی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ ہماری غیرت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کا ہر زخم ہماری خاموشی کا ثبوت ہے، ان کی ہر شہادت ہماری غفلت کا ماتم ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو ملبے کے نیچے سے نکالتی ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ اے اللہ، تو گواہ رہنا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو اس لمحے آسمان بھی لرز جاتا ہے۔ لیکن ہم دنیاوی سکون میں مست ہیں، ہم اپنی سکرینوں پر ظلم دیکھ کر صرف افسوس لکھتے ہیں۔ ہم بھول گئے کہ امت محمدیہ ایک جسم ہے، اور جب جسم کا ایک حصہ زخمی ہو تو پورا جسم تڑپتا ہے۔ یہ وقت ہے ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنے کا، اپنے عمل کو بیدار کرنے کا۔ فلسطین کی جنگ صرف بندوق کی جنگ نہیں، یہ ضمیر کی جنگ ہے، یہ ایمان اور انسانیت کی آخری صف ہے۔ ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے گھروں میں دعا کریں، اپنی زبان سے حق بولیں، اپنے قلم، اپنے کیمرے، اپنی سوشل میڈیا پوسٹ سے سچائی کو عام کریں۔ یہی جہاد ہے، یہی ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اللہ خاموش نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہر آنسو، ہر لاش، ہر فریاد، اور جب اس کا فیصلہ آئے گا تو ظالموں کے محلات ریت کی طرح بکھر جائیں گے۔ سامعین کرام، تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کبھی دامائی نہیں ہوتا اور سچائی کبھی مٹتی نہیں۔ فرعون مرا، قارون دفن ہوا، نمرود کا نام مٹ گیا، مگر موسیٰ کا پیغام زندہ رہا، ابراہیم کی دعا باقی رہی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ آج بھی گونج رہا ہے۔ تو یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ ہے وہ کبھی اکیلا نہیں۔ اے ناظر محترم، اگر تو آج خاموش رہا تو کل تاریخ تیری خاموشی کو جرم لکھے گی۔ اگر آج تو ظلم کے خلاف نہ بولا تو کل تیرے بچے بھی تیری غیرت پر سوال اٹھائیں گے۔ فلسطین کی سرزمین پر بہنے والا خون کا ہر قطرہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جاگو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ کل شاید آواز دینے والا کوئی نہ بچے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو صرف فلسطین کی نہیں بلکہ انسانیت کی آواز ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ سچ بولنا اب سب سے بڑا جہاد ہے۔ یاد رکھو، زمین کی ہر چیخ آسمان تک جاتی ہے اور اللہ کبھی خاموش نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔